لوگوں کو اپنا حق مانگنے کے لیے چیف منسٹر کو کہنا نہیں پڑتا. چیف منسٹر خود ان کے بارے میں صحت کی سہولیات ہوں وہ خود پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو سفر کی سہولیات ہوں ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو تعلیم کی جو ہے وہ بہتر تعلیم بچوں کو دلانی ہے اس کے لیے وہ خود جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اب یہ اس سے روزگار جو ہے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو بھی اس میں مدد ملے گی. اور پھر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جس کے اوپر بہت سارے موسمی اور بے موسمی رہنما نکلتے ہیں اور وہ آتے ہیں جو کسانوں کی جو ہے وہ ایک نام لے کر ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے, ان کو بھی یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ وہ چیف منسٹر جس نے اپنے دور حکومت میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کسان کارڈ دے دیے ہیں, 30,000 جو ٹریکٹر ہے وہ پنجاب کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں اور مزید ابھی یہ ہر سال اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو زمین ملے گی یہ صرف اور صرف کاشتکاری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی گھر بنانا اس کے اوپر کوئی اور جو ہے وہ پختہ تعمیر کرنا جو ہے اس کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی. یہ صرف اور صرف اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انٹرنز جو ہیں جو بڑی تعداد میں 10,000 20,000 کے قریب آلریڈی اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں, ان انٹرنز کو جو ہے وہ ان کاشتکاروں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا کہ وہ ان کو گائیڈ کر سکے جہاں پر بھی ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر کوئی پہلی دفعہ کرنا چاہتا ہے, کوئی نوجوان ہے پڑھا لکھا نوجوان ہے جو ایگریکلچر کے اندر نئی جو ہے وہ کسی میکنائزیشن کے تھرو نئے تجربات کے تھرو وہ آباد کرنا چاہتا ہے اپنی زمین, اس کے لیے بھی اس کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے یہ ایگریکلچر انٹرنز جو ہیں اور وہ علاقے کے حساب سے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زمین جو ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کوئی بنجر ناکارہ زمینیں نہیں ہیں, یہ وہ زمینیں ہیں جن کو دیکھ کر جن کی سوائل ٹیسٹنگ کی گئی ہے, جہاں پر پانی اویلیبل ہے نمبر 1, اور نمبر 2 کہ جو کاشتکاری کے لیے موزوں زمین ہے وہ زمین جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. کوئی بنجر بیابان جو زمینیں ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اور اس کے اندر مختلف اضلاع میں 13,812 لاٹ بنائے گئے ہیں, اس کو لاٹ کہا ہے اس زمین کے اس ٹکڑے کو, اور یہ کوئی تقریباً 13,821 لاٹس ہیں جس کے ذریعے یہ 88,000 سے زیادہ خاندان جو ہے وہ اس کے اندر مستفید ہوں گے. اور پھر چولستان جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہے, چولستان کے اندر 16,685 لاٹس علیحدہ ہیں. چولستان کے اندر بھی جو ایک پورا چولستان کے اندر بسانے کے لیے وہاں پر زمین کو کاشتکاری کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے جو پروگرام ہے اس کے تحت بھی اس کے اندر بھی 16,665 لاٹس جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ پانی کی دستیابی اور زمین کی زرخیزی جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے, پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. اور یہ جو زرعی انقلاب ہے انشاءاللہ تعالی اس میں یقیناً جو ییلڈز ہیں پنجاب کی, جو اب بھی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ پنجاب نے اپنا ٹارگٹ جو گندم کا ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا اس سے زیادہ گندم جو ہے وہ لگائی ہے, اور الحمدللہ پنجاب جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی اس میں پینیٹریٹ کرتا ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ 21,000 گرین ٹریکٹرز آلریڈی تقسیم کیے جا چکے ہیں, 10,000 جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی مالی سال کے اندر پورے کر دیے جائیں گے. 5,000 سپر سیڈرز جو ہیں وہ آلریڈی دیے جا چکے ہیں, اگلے سال کے لیے ان سپر سیڈر کی تعداد جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور 8,000 ٹیوبلز کی سولرائزیشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو عمل درآمد ہو رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میری چیف منسٹر کی ڈکشنری کے اندر ہوگا, کریں گے, پہلے افتتاح کر دو اس کے بعد لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ منصوبہ کہاں گیا. پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. پنجاب میں جب امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اور یہ بھی اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام جب چیف منسٹر نے اس کا انوگریشن کیا ہے, پورٹل کھولا گیا ہے, لوگوں کو زمین جو ہے وہ سارا ہوم ورک کر لیا گیا, زمینوں کی لاٹس بنا لی گئی, ان کی نشاندہی کر لی گئی. اس کے اوپر ایک بہت کمپریہنسو ہوم ورک تھا جو چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی ہوا, اور اس تمام کو کرنے کے بعد چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر اس کو انوگریٹ بھی کیا, اس پورٹل کا افتتاح بھی کیا. اور اب بھی اس کے اوپر جو ہے ابھی پورٹل کا افتتاح نہیں ہوا تھا تو ان کو میٹنگ میں بتایا گیا کہ 900 سے زیادہ اپلیکیشنز پورٹل کھلنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مل گئی تھی. اس لیے یہ ایک
میں بہت خوشی کے ساتھ پنجاب کے عوام کو جو جن کو کاشتکاری کا شوق ہے، جو کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی چیف منسٹر جو پنجاب مریم نواز شریف نے آپ کے لیے ایک جو آپ کے لیے سوچا ہے، آپ بھی اتنی محنت کے ساتھ ان زمینوں کو آباد کریں گے، ان زمینوں کو زرخیز بنائیں گے اور پنجاب کی ایگریکلچر میں، پنجاب کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ آپ ثابت ہوں گے۔ دوسری ایک چھوٹی سی بات جو کل چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، جو فلم سٹی کے حوالے سے ہے، اور اس میں آپ ذرا فرق دیکھیے، ایک طرف ستھرا پنجاب ہے، اپنی چھت اپنا گھر ہے، اس کے ساتھ یہ اب اپنا کھیت اپنا روزگار ہے، گرین بسیں ہیں، ستھرا پنجاب ہے، مطلب مختلف پروگرامز ہیں، ہمت کارڈ ہے، دھی رانی پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پنجاب میں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کی توجہ جو ہے چیف منسٹر کو حاصل نہ ہو۔ یہ جو فلم سٹی ہے، یہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے بنانے کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے 50 ایکڑ زمین آلریڈی فراہم کی جا چکی ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر سارا کام ہو چکا ہے، اس کی پوری فیزیبلٹی بن چکی ہے، اس کی زمین اس کو مل چکی ہے، اور آئی ٹی سٹی جو نواز شریف آئی ٹی سٹی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس فلم سٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا خوبصورت ماڈلز آپ نے دیکھ لیے ہیں، اس کی ایک سٹیٹ آف دا آرٹ جو بڑے بڑے اس وقت دنیا کے اندر ایسی فلم سٹیز موجود ہیں، جو بڑے بڑے نام موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم ہے کہ ہمیں اس کو اس طرف لے کے جانا ہے۔ اب اس میں فلم، ٹی وی، اینیمیشن، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، یہ تمام اس کا کمپوننٹ ہوں گی، جدید ترین سٹوڈیوز ہوں گے، ساؤنڈ سٹیج، جو پوسٹ پروڈکشن جو لیبز ہوتی ہیں، اور ابھی بھی جو کاسٹ بڑھتی ہے صرف فلم کی اس لیے کہ ہمارے جو فلم کار ہے، ایک تو فلمیں بنتی کم تھی، اب اللہ کا شکر ہے جو فلم فنڈ دیا ہے اس کے ذریعے بھی اب بہت ساری نئی فلمیں انشاءاللہ پنجاب کے لوگوں کو دیکھنے کے ملیں گی، اور ان کو اپنا لاگت اس لیے بڑھ جاتی تھی کہ لیبز چونکہ پنجاب میں موجود نہیں تھی، پاکستان میں موجود نہیں تھی، ان کو ٹرکی سے یا باہر سے کہیں سے پوسٹ جو پروڈکشن لیبز ہیں وہاں پر جا کر یہ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوسٹ پروڈکشن لیبز جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گی۔ پھر بہت بڑے بڑے ایونٹس کے لیے اور فلموں کی جو پروجیکشن ہے اس کے لیے ہالز بھی علیحدہ سے جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ میڈیا ٹریڈ ہب، فلم اور میوزک سکول جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کے بھی ذریعے یقیناً ہزاروں جو نوکریاں ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ بہت سارے ہمارے ایسے فلم کار، بہت سارا ہمارا ٹیکنیکل جو طبقہ ہے، جس میں سارنگی والے تھے، جس میں طبلہ والے تھے، میوزک کے لوگ تھے، جو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو مالی امداد کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کو روزگار بھی ملے گا، اور وہ بھی اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھا روزگار پھر سے کمائیں گے۔ دوبارہ اس ملک میں فلمیں بنیں گی، دوبارہ اس ملک میں میوزک ہوگا، اس ملک میں سے نفرتیں ختم ہوں گی، اور ہماری سوسائٹی کو جو ایک نارمل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ لے جانے میں ہمیں جو انشاءاللہ مدد ملے گی۔ شکریہ۔ دیکھیے، گرمی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، کلائمیٹ سے تو آپ نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، اور گندم جو ہے اس کی کٹائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اب گندم کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب تو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آم کی پیداوار اچھی ہوگی جتنی تیزی سے اور جتنی اچھی گرمی پڑ رہی ہے، تو اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اتنی اچھی باتوں میں وہ کہاں آ جاتے ہیں؟ اچھا، اوکے، ہاں جی، وہاں بہت سارے فنکار ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں کے فنکاروں کو بھی موقع مل جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک سال میں کمپلیٹ ہونے والا پروجیکٹ نہیں ہے، یقیناً اس کو ارلیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہر مالی سال کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے یقیناً رقم رکھی جائے گی۔ میں نے گزارش کی ہے کہ جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، پی سی 1 یہ وہ سب چل رہا ہے اس وقت پی این ڈی کے اندر بھی، یہ چیف منسٹر کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نعروں کے لیے نہیں ہوتا، اس کے اوپر پورا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو ہمارا نئے اے ڈی پی ہے اس کے لیے بھی ہوم ورک آلریڈی شروع ہو چکا ہے، جو پچھلی تمام سکیمز ہیں ان کا جو ہے وہ پورا ریویو لیا جا رہا ہے۔ تو یہ فلم سٹی جو ہے یہ یقیناً اس کو جو ہے وہ
اس کے اوپر کام بہت جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ صرف ٹیکنیکلی ایک دو اپروولز کی بات ہے. اور جو فنکاروں کی آپ نے بات کی ہے تو بہت سارے فنکار ادھر ہیں، ان کو بھی فلم سٹی میں جو ہے اچھا موقع ملے گا. باقی یہ جو ہے یہ جلسے کے معاملات یہ ضلعی انتظامیہ ان کا وہ ہوتا ہے، اس بارے میں جو ہے میرے پاس فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں ہے. بھائی اب کہاں کی بات کہاں لے گئے ہیں، کہاں کی بات کہاں لے گئے ہیں. کبھی جن کی کوئی زمینوں کے ان کے ڈسٹریبیوٹس ان کی کوئی پرابلمز ہیں، ان کا مجھے پہ میں بات نہیں کر رہی. جو سرکاری زمین ہے جو کاشتکاری کے لیے اویلیبل تھی، وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ پنجاب کے عوام کی خدمت میں پیش کی ہے. جی بالکل ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. 2-3% کے قریب جو ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 2-3% جو ہے وہ صرف نقصان ہوا ہے. اور اس کے لیے بھی پنجاب کے اندر اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو چیف منسٹر صاحبہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کسی کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. عدنان آپ کا ایک سوال ہو گیا. جی دیکھیے پی ایس ایل بہت اس دفعہ اس کی رونقیں ماند رہی چونکہ شائقین نہیں تھے. اگر شائقین ہی نہیں ہے تو نہ کھلاڑیوں کو کھیلنے میں جو ہے وہ مزہ آتا ہے، نہ آپ کو دیکھنے میں، نہ وہ کوئی ہلا گلا ہے. اور ہماری قوم کو فساد، نعرے، گھٹیا زبان اور کریکٹر اسیسینیشن کی بجائے ہمیں ان کو پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹی ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اور وزیراعظم پاکستان نے مہربانی کی تھی، انہوں نے فائنل کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی تھی آلریڈی جو ہے شائقین کو. اور اب بھی جو ایک شائقین کا مطالبہ ہے، اگر وزیراعظم صاحب مناسب سمجھیں گے تو اب پلے آف کے میچز آ رہے ہیں، اس کے اندر وہ اجازت دے سکتے ہیں. شکریہ جی.